اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو اف تک نہ کہو، اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ جب آپ بات کرو تو نرم لہجے میں بات کرو، نرم گفتگو کرو، اچھی گفتار کرو، تاکہ آپ کے والدین آپ کو دل سے دعا دیں۔ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اف سے بھی ہلکا لفظ ہوتا تو اس کو بھی میں والدین کے حق میں منع فرماتا، تب بھی میں کہتا کہ یہ اف سے ہلکا لفظ بھی والدین کی نافرمانی ہے۔ جبریل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے 3 باتیں کہی ہیں، آپ ان 3 باتوں پر آمین کہہ دیجئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی ایک سیڑھی پہ پاؤں رکھا اور کہا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ رکھا اور کہا آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا اور کہا آمین۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اے اللہ کے نبی، آج تو ہم نے آپ سے ایک انوکھا سا عمل دیکھا کہ آپ منبر پہ پاؤں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں آمین۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ، حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے اور کہنے لگے کہ آپ ان پر آمین کہہ دیجئے۔ 3 باتیں انہوں نے کہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کی رمضان میں بھی بخشش نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو جب میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو والدین کا نافرمان ہو۔ میرے بھائیوں، دنیا میں 2 بہت بڑے گناہ ہیں، ایک والدین کی نافرمانی، دوسرا شرک۔ شرک کی سزا تو اللہ تعالی دنیا میں چاہے تو دے سکتا ہے ورنہ آخرت میں ضرور ملے گی، لیکن والدین کی نافرمانی یہ دنیا میں مرنے سے پہلے اس کو سزا لازمی ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی تو مرنے سے پہلے اس کی سزا ضرور پائے گا۔ میرے بھائیو دوستو، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا درجہ، اتنی بڑی شہرت، اتنی بڑی عزت کیسے پائی؟ اپنے وقت کا مفسر، اپنے وقت کا شیخ الحدیث، اپنے وقت کا شیخ الاسلام۔ ایک دفعہ حضرت فرمانے لگے، ایک دفعہ سخت سردی میں میری ماں نے کہا بایزید پانی، تو میں نے گھر میں پانی ڈھونڈا، مجھے پانی نہ ملا تو میں نہر چلا گیا۔ نہر سے جب پانی لایا تو دیکھا تو میری ماں سو چکی تھی، تو میں کھڑا ہو گیا ان کی انتظار میں، مجھے جگانا مناسب نہ لگا۔ تو میری ماں جب بہت دیر بعد جاگی تو مجھ سے گلاس کھینچ لیا اور کہا اے بایزید، تو نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ تو بایزید نے کہا اے اماں جان، میں آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ تو اماں جان نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا اے بایزید، اللہ تعالیٰ تجھے کبھی رسوا نہ کرے، اللہ تعالیٰ تجھے علماء کا سردار بنائے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔